صلی علی محمد فی آخر کلامنا جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجات وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام میرے بزرگوں، اللہ تعالی نے حضرت انسان کے ساتھ غمی اور خوشی کو جوڑا ہے، عزت اور ذلت کو جوڑا ہے، سکون اور بدسکونی کو، راحت اور بے آرامی کو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔
جزاکم اللہ. بسم اللہ. پریشانی اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں، غمی اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں، جتنی یہ برداشت کر سکے اللہ نے اتنی سے غمی دی. لیکن اس وجود کے اوپر جب غمی کو، پریشانی کو، بدسکونی کو اپنے پر حاوی کرے گا تو انسان اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. عزت اپنے ہاتھ میں رکھی، ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی. جب انسان اسے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو عزت کی جگہ سے ذلت اور راحت کی جگہ سے پریشانی پائے گا. سکون بے سکونی اپنے ہاتھ میں رکھی، دکھ درد غم اپنے ہاتھ کے اندر رکھے. جب اسے اپنے ہاتھ اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر تب بھی ناکام. اللہ کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اللہ اسے تب بھی ناکام کرے گا. جو کام جو اختیارات کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے تم ان کو کرتے رہو. جو کام میرے ہیں ان میں تم مداخلت کرو گے، ان کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرو گے. رزق میں نے دینا ہے، 2 روٹیاں دوں 4 دوں میری مرضی. اگر تم 2 کے بجائے اگلے دن کا، اس سے اگلے دن کا، سال بھر کا لینے کی کوشش کرو گے تمہیں رزق 2 روٹیوں کے اندر تمہیں دھکا دوں گا. میں نے سکون نماز کے اندر رکھا، اطمینان قلب اللہ اپنے ذکر کے اندر رکھا. اگر تم اس پیسے میں تلاش کرو گے تو تمہیں تھکاؤں گا. میں نے رزق کی گٹھڑیوں کو نمازوں کے سجدے سبحان رب العالی کی صداؤں میں رکھا. اگر تم دکانوں میں تلاش کرو گے تمہیں کھپاؤں گا، پریشان کروں گا. جو چیز جہاں ہے پڑی رہنے دینا، اسے اٹھا کر کہیں اور لانے کی کوشش یا کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں تمہاری کوششوں کے اندر ناکام کروں گا. دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے پاس اصل نہ ہو، اصل کے بعد نقل نہ ہو. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ایک مسلک ہے. ہم محمدی ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں. ہمارے پاس اصل بھی ہے اور نقل بھی ہے. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی، کہیں بھی چلے جائیں ان کو کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا ایک حصہ میں دے دو، نہیں دیں گے. کہیں گے چلو نقلی دے دو. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ماننے والے ان کے حواریین کا کوئی طریقہ دے دو، ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے پاس الحمدللہ کملی والے کی زندگی بھی محفوظ ہے اور صحابہ کی زندگی بھی محفوظ ہے. پوری دنیا کے اندر تورات اور انجیل کو اور زبور کو تلاش کریں، دھکے کھا لیں گے، مایوس ہو کر لوٹیں گے. لیکن آپ کو کسی لائبریری میں، آپ کو کسی قرآن کے ادارے میں، آپ کو میرے عزیزوں کسی محکمے میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے گھر کے اندر 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، آپ اس سے بھی اس کتاب کے بارے میں سن سکتے ہو جو کتاب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری. وہ 7 سال کا بچہ آپ کو پوری کتاب زیر و زبر کے ساتھ زبانی بھی سنا سکتا ہے. جب میرے عزیزو اصل نقل کو عقل پر استعمال کرنے لگ جائیں گے، مکے کے جو کافر تھے، منافق، انہوں نے اصل کو نقل ہوتے دیکھا، نقل پر عقل کو استعمال کر لیا. اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، نقل کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان لے کے آؤ جیسے ایمان لے کے آئے یہ لوگ، ہدایت پہ آ جاؤ گے. تو عقل والے کہنے لگے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر اصل نے ان کو دیکھا، صحابہ اکرام کو، کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ جیسے ایمان لے کے آئے یہ لوگ، تو عقل والے کہنے لگے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہ تو بے وقوف ہے، ایسا ایمان لے کے آئے. مسجد کے اندر جاتے ہیں 15 سال تک واپس لوٹ کے نہیں آتے.
اگر ان سے چندے کا کہہ دیا جائے تو تن کے کپڑے اتارنے میں دیر نہیں کرتے، اگر ان سے کسی کی خیر خواہی کے لیے کہہ دیا جائے تو گھر کے اندر سے جمع پونجی نکال کر تیرے قدموں پہ لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر ان سے کہہ دیا جائے منہ کا نوالا دے دو تو منہ کا نوالا تو دور کی بات ہے، اندر اپنے حلق میں انگلی نکال کر جو کھایا ہوتا ہے وہ بھی تیرے سامنے نکال دیتے ہیں۔ یہ ان جیسا ایمان لے کے آئے جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے۔ مکان کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، کنبہ برادری کی پرواہ نہ کی، خاندان کی پرواہ نہ کی، کملی والے قدم قدم پہ تیرے چہرے کی رعنائیوں کو تک تک کر، تیرے چہرے کے حسن و جمال کے نظارے کر کر تیری مسکراہٹ پر یہ ہنستے ہیں، تیری آنکھ کے اندر آنسو آ جائے تو یہ رونے لگ جاتے ہیں۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ہم ایسا ایمان نہیں لے کے آئیں گے جو اپنے تل کے کپڑے اتارنے میں، ریشم کے لباس پھینکنے میں، طرح طرح کے جوڑوں کو اتارنے میں، پیوند والا لباس پہننے میں تیرے کہنے پہ دیر نہیں کرتے، ہم ایسا ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ پروردگار عالم نے فرمایا محبوبہ تیرے یاروں کا گلا کرے ان سے برداشت ہو یا نہ ہو، لیکن میں رب العالمین سے برداشت نہیں ہوتا، انہیں انہی کی بولی میں جواب دوں گا، انہیں انہی کی زبان میں جواب دوں گا۔ اگر یہ تیری شان میں گالی دیں گے تو میں بھی گالی سے جواب دوں گا، اگر یہ تیری شان میں شعر پڑھیں گے، تیری شان کے خلاف شعر پڑھیں گے تو میں قرآن کی آیتوں میں ان کا جواب دوں گا۔ اب آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ بھی گالی دیتا ہے؟ جو آج کے زمانے میں ہماری گالیاں ہیں، یہ گالیاں نہیں، یہ بےہودگیاں ہیں، بے غیرتیاں ہیں۔ کسی کو کسی کی ماں کے ساتھ سلا دینا، بہن کے ساتھ اکٹھا کر دینا، کسی کی دھی کو یوں کر دینا، کسی یہ تو بے غیرتی ہے، گالی نہیں ہے۔ گالی کیا سمجھی جاتی تھی؟ تیری ناک خاک آلودہ ہو، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں نے تجھے پیدا کیوں کیا تھا؟ عرب کے اندر اب بھی دیکھ لے، جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو تھپڑ نہیں مارتے، مکہ نہیں مارتے، غصے میں آ کے اس کے آگے تھوک کے چلے جاتے ہیں کہ اس سے بڑی گالی تیرے لیے ہے کوئی نہیں۔ جب کالی کملی والے کی شان میں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اللہ اکبر مکے کا کافر اٹھا تھا، امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائن مجنون کہنے والا، پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والا جب اٹھا تھا، اس نے ایک گالی رحمت دو عالم علیہ السلام کو دی، پروردگار عالم نے اس کے جواب میں اسے 9 گالیاں دی۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ذنیم، آخری گالی تھی اے میرے نبی پر بھونکنے والا، کائنات کے اندر تیرے سے بڑا حرام زادہ کوئی نہیں۔ جب اس نے اپنے بارے میں میرے عزیزوں سنا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے حرام زادہ کہہ دیا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے اس کی بات کو نہیں مانتے، اس کی ذات سے ہمیں اختلاف کوئی نہیں، لیکن اس کی بات سے ہمیں اختلاف ہے۔ سارے کے سارے مکے والے یقین کرتے تھے جو یہ کہہ دے گا وہ ہو کے رہے گا، اگر دن کہہ دے تو دن، رات ہے تو رات، یہ ہو کے رہے گی۔ یہ ولید اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا، گبرو جوان تھا، اس کی ماں گھر کے اندر کام کاج کر رہی تھی، اس نے اپنے نیام سے تلوار نکالی، اپنی ماں کی گردن کے اوپر رکھ دی، کہنے لگی اماں برتن دھونا چھوڑ دے، جھاڑو پوچھا کرنا چھوڑ دے، پہلے یہ بتا میں ایک اپنے حلال باپ کی اولاد ہوں کہ حرام باپ کی اولاد ہو؟ اس کی ماں نے فوراً برتن چھوڑنا تو دھونا چھوڑ دیے، کہنے لگی 25 سال کا جوان ہو گیا، آج تک یہ زبان سے تیرے لفظ نکلا، بتا کس نے تجھے بریفنگ دی ہے، کس نے تجھے گائیڈ کیا ہے، بتا تجھے کس نے بتایا؟ اللہ اکبر، کما یہ بات بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا میں حلال کا کہ حرام کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہنے لگی بیٹے تلوار نہ چلائیو، میری گردن نہ اڑائیو، تیرا باپ کسی قابل نہ تھا، میں تیرے باپ کے غلام کی اور تو اپنے باپ کی غلام کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، تلوار وہیں زمین پر رکھی، دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا۔ کہنے لگی بتا کس نے کہا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے، جس کو زمین والے نہیں آسمان والا سچا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس کو زمین
والے نہیں بلکہ آسمان والا اپنا محبوب کہہ رہا ہے اللہ اکبر. آج اس صادق کی بات کا پتہ لگ گیا. سورج نکلے یا نہ نکلے ہو سکتا ہے, محمد عربی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے. اتلم بعد ذالک ٹیڑھی ناک والے, پیٹ بڑے والے, اوے بخیل, چغلیاں کرنے والے, اوے حرامزادے, ختم نبوت کا غدار ہو, قادیانی ہو یا کوئی بھی ہو, حضور کی شان میں گستاخی کرنا, کوئی گستاخی کرے اس کو میرے عزیزوں پیار سے بات نہیں کرنی بلکہ گالی اس کو گالی دیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے اگر گالی دیں گے تو پروردگار عالم کی سنت زندہ ہو جائے گی. اٹھاؤ 29واں پارہ, 9 گالیاں دی اللہ نے. اسی طرح جب نبی کے یاروں کو مکے کے منافق کہنے لگے, منافقوں نے آواز اٹھا دی اور کہنے لگے ایسا ایمان لے کے آئے, قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, ایسا ایمان لے کے آئے جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے. پروردگار عالم نے فرمایا میرا حبیب تو نے غم نہیں کرنا, آپ نے پریشان نہیں ہونا, میرا حبیب آپ خاموش ہو جاؤ. اب آپ کے یاروں کی تائید میں آپ کا رب بولے گا. پروردگار عالم فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء, خبردار میں نے نبی کے یاروں پر بوکنے والوں, تم سمجھ نہ سکے صدیق, عمر, عثمان, علی, معاویہ کے مقام کو. اگر تم ان کی شان میں بوکتے ہو تو کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ تمہارے سے بڑا پاگل کوئی نہیں. آپ میں صحابہ کی عزت کا بعد میں دفاع کریں گے, صحابہ کی تعظیم بعد میں کریں گے, صحابہ کے نعرے آپ میں بعد میں لگائیں گے. پہلے پروردگار عالم صحابہ کی عزت کا دفاع کر رہا ہے. فرمایا میرا نبی اعلان کر دے, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے تھے انہوں نے اپنے پنڈورے میں سے لکڑیاں نکالی تھی, رسیاں نکالی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھیلا دی تھی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھ کا ڈنڈا میرے حکم سے زمین پر پھینک دیا, وہ بھی رینگنے لگ گیا. ساری رسیوں کو, ساری لکڑیوں کو ایک لقمے میں چبا گیا, کھا گیا. پتہ ہے سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے. اللہ اکبر. آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لے کے آئے, ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے. محبوبہ پتہ ہے میں نے انہیں ہدایت کیوں دی تھی, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننا نہیں تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن لیا تھا, میں نے انہیں نقل میں اصل میں تبدیل کر دیا. تیرے غلاموں نے تو تن من دل قربان کر دیا. باری سیدنا صدیق اکبر کی آئی ہے, اتنا دیا اتنا دیا. اللہ اکبر. قیامت کے دن اس کے بدلے لینے کے لیے اللہ اکبر تو میرے میدان معاشر کے اندر میرے دربار میں آئے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا دے دیا. غزوہ تبوک کے موقع پر کالی کملی والے نے ہاتھ کھڑے کر دیے. آپ نے فرمایا عثمان ٹھہر جا, ابھی کسی اور کو بھی کرنے کا خیرات کرنے کا موقع دے دے. یہ کون عثمان غنی؟ اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے, سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ تو آپ کا میرا ایمان ہے. نماز کے وقت اولاد یاد آ جاتی ہے, کھانے کے وقت میرے عزیزوں اللہ اکبر نماز کے وقت کھانا یاد آ جاتا ہے, دوستوں کے ماحول کے اندر نماز بھول جاتی ہے. وہاں اس کے رسول کا تقاضا انسان کو یاد نہیں رہتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی. آپ نے بلال حبشی کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر ان کے کان میں کہنا شروع کر دیا, بلال 4 دن پہلے میں سفر تجارت پر گیا تھا, میں مدینہ چھوڑ کے گیا تھا, اس وقت تو چہرے کا رنگ کچھ اور تھا, 4 دن کے بعد آیا چہرے کا رنگ کچھ اور ہو گیا. بلال کی ہچکی بندی. کہنے لگے عثمان غنی تجھے کیا بتاؤں, ان آنکھوں نے دیکھا 4 دن ہو گئے ایک کھجور کا دانہ بھی آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے. بلال تو تجارتیں کرتا پھر رہا ہے, 4 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی, میں نے دیکھا ہے. اور کل تو میں ساری ازواج کے گھر گیا, ساری مائیوں کے گھر گیا, میں نے کہا اللہ کا نبی پوچھ رہا ہے کوئی دودھ کا گھونٹ, کوئی چھوارا, کوئی کھجور کا دانہ, کوئی سوکھی روٹی ہو دے دو. پیغمبر بے تاب ہو رہا ہے.
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا گھر سے جب نکلا کرتے تھے کسی کام کاج کے لیے تو اللہ کے دربار میں اپنا گھر بار اللہ کے سپرد کر کے جایا کرتے تھے۔ چلو اس دور کے اندر میرے عزیزو چوری چکاری کی وجہ سے مسجدیں بند ہوتی ہیں، گھر کے اندر مصلی تو ضرور ہے۔ فرمایا او لوگوں جب گھر سے نکلا کرو تو 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھ کے اپنے جان اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر کہ اللہ کے نام سے شروع اور میں نے ہر چیز کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے، اللہ کے بھروسے پہ نکلا کرو۔ صحابہ اکرام جب مسجد میں آیا کرتے حضور کا مکھڑا دیکھا کرتے، آپ کا دیدار کر کے دعا لے کے سفر پہ جایا کرتے، جب سفر سے واپس آتے بیوی بچوں کی پرواہ نہ ہوتی، پہلے کملی والے کا کہ حال پہنچتے۔ سیدنا عثمان غنی جب تجارت سے واپس آئے رحمت دو عالم کے چہرے کو دیکھا، بلال کیا بات ہے کہ 4 دنوں کے دودھ کا گھونٹ نہ ملا، کہاں سے لے کے آؤ؟ مدینے میں کوئی مسلمانوں کا ایسا گھر نہیں جس گھر کے اندر 4 دنوں کے چولہا نہ جلاؤ۔ کہنا تو ان کو چاہیے تھا مر گئے ہمارے پاس کچھ نہ بچا۔ کسی نے پراٹھا صبح کھایا، کسی نے گھی والی کھائی، کسی نے خوش کھائی۔ ایمانداری سے بتاؤ سارا مجمع بیٹھا، چلو روٹی نہیں کھائی، چائے پاپے تو کھا کے آئے ہوگے، ان کا تم چائے پاپے کھا کے مکھن پروٹھے کھا کر اللہ اکبر قرآن کے وارث نہ بنے، وہ گھر سے بے گھروں کے قرآن کے وارث بن کے دکھا گئے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، کپڑے کوئی نہیں، لباس کوئی نہیں، چمڑے ادڑے پڑے، لیکن ان پر قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پتا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں راشن ہے، سامان ہے، پتا تھا آپ کے گھر کے اندر سارا سامان ہے، پتا تھا بیوی کو اہلیہ کو پتا تھا کہ عثمان 4 دن کے بعد واپس آ رہا ہے، اس نے روٹی پانی پہلے تیار کر کے رکھا۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر گئے، بیوی نے دسترخوان لگایا، اجی آ گئے بسم اللہ، پہلے کھانا کھائیے، سفر سے آئے ہو گئے، کوئی راستے میں ہوٹلوں کا سرایوں کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا۔ فرما کہنے لگی کھانا کھاؤ۔ سیدنا بلال بیوی کا چہرہ دیکھ کے رونے لگے کہ اللہ اکبر، اس محبت کا کیا کرنا، وہ 4 دن سے بھوکے بیٹھے ہیں اور عثمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، جلدی کر یہ کھانا سمیٹ دے۔ سیدنا عثمان غنی نے اپنے گھر کا دسترخوان سمیٹ لیا۔ اللہ اکبر، ہماری ماں کہتی ہے پتہ ہے آپ نے ایک گٹو ایک توڑا پکڑا، گھر کے اندر سے جو راشن تھا سارا اس میں بھر لیا، ایک بکرا دروازے پہ بندھا ہوا تھا، اس کی رسی پکڑ کے کھول لی، اللہ اکبر کھول کے پکڑ لی، تازہ کھانا اور راشن سوکھا کھانا، اور اللہ اکبر اپنے دونوں کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، بکرے کی رسی ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے کہ اس دروازے پر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی جا کے کنڈی بجا دی اور کہا امی جی تیرا بیٹا آیا ہے۔ اللہ اکبر، عثمان بتا کیا بات ہے؟ وہ تو مسجد میں ہے۔ اماں جی ہاں میں حالت دیکھ کے آیا، اسی لیے تو تیرے دروازے پر آیا۔ اماں کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہ اماں ذرا اوٹ کے اندر بیٹھ جا۔ اماں کہتی ہے میں اوٹ کے اندر بیٹھ گئی۔ عثمان آیا، اپنے کندھے سے گٹو اٹھا کر آپ نے گھر کے کونے میں رکھا، بکرا آپ نے ایک طرف کھڑا کر دیا، تازہ سالن روٹی آپ نے اپنے کپڑا دسترخوان بچھا کے کھانا رکھ دیا۔ اماں جان یہ تازہ پکا ہے، اماں مجھے 2 منٹ اجازت دے دے، مجھے بتا برتن کہاں ہے، اماں بتا چولہا کہاں پڑا ہوا ہے۔ اماں کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی کبھی تگاری میں آٹا گوندھ رہا تھا، کبھی سالن بنا رہا تھا، کبھی لکڑیاں چولہے میں جلا کے آگ جلا رہا، بار بار آگ بجھا کرتی تھی، عثمان پھوکے مار کے آگ جلایا کرتے، آپ کی داڑھی کے آر پار دھواں ہو رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا کہ اماں دسترخوان پر آ کر بیٹھ جا، میں ابھی آیا۔ عثمان کہاں چلا؟ کہ اس سونے محمد کے قدموں میں بیٹھ کے کہوں گا آج میری دعوت کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بلال نے دور سے اشارہ کیا کھانے کا انتظام ہو گیا؟ کہاں ہاں ہو گیا۔ اللہ اکبر، سرکار ذرا حجرہ عائشہ میں چلیے، میری اماں آپ کے انتظار میں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنی مسند سے اٹھے، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ کے حجرے میں جب کھانے کی خوشبو ناک تک پہنچی، محمد عربی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ انتظام کون کر کے چلا گیا؟ گھر میں تو کھجور کا دانہ کوئی نہیں تھا، یہ انتظام کون کر کے چلا گیا؟ اب سیدنا عثمان غنی اندر نہیں آئے، ڈونگا نہیں پکڑوایا، روٹی نہیں پکڑائی کہ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، نبی کے حجرے کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر جھولی پھیلا کے رونے لگ گیا کہ عرش والے جس کے ہاتھوں پر اللہ تو نے جنت آب کوثر لٹا دیا، آج عثمان کے گھر کی روٹی اللہ اسے پسند آ جائے، اللہ عثمان کے گھر کی روٹی اسے پسند آ جائے۔ جھولی پھیلا کے کالی کملی والے کا داماد، اوے لوگو تم نے دامادوں کو
اپنی بیویوں کو گھروں کے اندر بھیج کر ماں باپ کے حصہ مانگ کے تڑپایا ہوگا، یہ کون سا دماد ہے؟ پیغمبر کے رونے پہ تڑپ اٹھا، آپ کے ہنسنے پہ ہنس پڑا، یوں کر کے جھولی پھیلائی، اللہ میری دعوت کو اللہ کملی والا قبول فرما لے۔ ادھر حضور کیا پوچھ رہے ہیں؟ عائشہ یہ دسترخوان کون بچھا کے گیا؟ اماں کہنے لگی تیرا داماد عثمان۔ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ابھی یہی ہوگا۔ پاک پیغمبر نے اپنا قدم حجرے سے باہر نکالا، دیکھا عثمان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ آپ نے سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ لیا، مسجد نبوی میں لے گئے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی کا داماد، اللہ اکبر، جب حضور کے ہاتھ کو پکڑ کے آ رہا تھا، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بلال کہنے لگے میں بھی حیران ہو گیا، کھانا کھانے کے لیے گیا تھا، عثمان سے کیا ہوا؟ پاک پیغمبر صحابہ اکرام کے درمیان کے اندر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے نبوت والا دامن یوں کر کے پھیلا لیا، فرمایا یا اللہ یہ میرا عثمان ہے، اس نے اپنی روٹی اپنی بھوک قربان کر دی، میں محمد کے لیے کھانا لے کے آ گیا۔ اللہ اللہ، جس نے میں محمد کے گھر میں دسترخوان بچھا دیا، اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کے اس کا بیڑا پار فرما دینا۔ ان کے گلے کرتے ہو؟ تن من دھن جنہوں نے رحمت دو عالم علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ کما آمن صفا، خبردار ان کو بے وقوف نہ کہنا۔ تم کہتے ہو کہ ایسا ایمان لے کے آئیں جائے، اللہ خبردار، جھڑکی دے رہا ہے، آج تو کہہ دیا انڈا نہ کہنا۔ پوری دنیا کے اندر آپ چلے جاؤ، اللہ کی قسم کہیں نہ کہیں صحابہ کرام پر انگلی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں سانو کی جی او جان ہونا، تینوں کی تم مر جا کٹ جا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حرمت پر چنے ہوئے اللہ کے منتخب کردہ۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ مسلمانوں تم کتنے بڑے اعزاز کے مالک ہو، ہمارے پاس اصل بھی موجود ہے اور نقل بھی موجود ہے۔ جاؤ دنیا کے دینوں میں دین تلاش کرو، عیسائیوں کے پاس چلے جاؤ، نصرانیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس چلے جاؤ، نہ تمہیں کتاب دکھائیں گے، نہ کتاب کا تمہیں وارث دکھائیں گے میرے عزیزوں، نہ کتاب کی نقل تمہیں دکھائیں گے۔ آ جاؤ، رات آؤ، دل کے اجالے کے اندر آؤ، ہم الحمدللہ تمہیں کتاب بھی اصل دکھائیں گے، کتاب والا بھی تمہیں اصل دکھائیں گے۔ آپ کی ایک ایک زندگی اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے پاس اور خصوصاً اہل سنت والجماعت کے پاس کالی کملی والے کی زندگی پوری منعن محفوظ ہے۔ ہمیں پگڑی کے بل کا بھی پتہ، رحمت دو عالم کے پگڑی کے بل کتنے ہوا کرتے تھے، ہمیں نبی کی مہر نبوت کا پتہ کس سائز کی تھی، ہمیں نبی علیہ السلام کے موضوع کا، آپ کے نالین مبارک کے سائز کا پتہ، آپ کی تہمت کا پتہ۔ اے لوگو اللہ اکبر، تم عیسیٰ علیہ السلام کی خطابت نہیں بتا سکتے، ہم اللہ اکبر ہم حجرہ عائشہ کی ساری کارگزاری سنا سکتے ہیں۔ کبھی صدیق کے کندھوں پر نظر آتے ہیں، کبھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں نظر آتے ہیں، کبھی بستر پہ نظر آتے ہیں، کبھی غاروں میں نظر آتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جاؤ پوری دنیا کو چیلنج ہے، تم اپنے نبی کی ایک بات لا کے بتاؤ جو یہاں 1400 سال پہلے سے لے کر اس وقت جا کر تمہارے نبی کے قدموں سے ملتی ہو۔ اللہ اکبر، ہم اپنے نبی کا جمال بھی کمال بھی بتا سکتے ہیں، اور تو اور محمد کا بلال بھی بتا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اب بھی کہتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ 13 رجب المرجب، اللہ اکبر، یہ معراج کا مہینہ ہے، اللہ غنی۔ 27 رجب کو کالی کملی والا تشریف لے گئے، 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، 13 رجب المرجب کو اللہ اکبر کون دنیا کے اندر آیا جسے رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اکبر، جب مواخات ہوئی، اللہ اکبر، آپ نے مکے مدینے والوں کے اندر میرے عزیزو فرق مٹایا، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بھائی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بھی کھڑا دیکھتا رہا، میں اکیلا بچ گیا، میں نے کہا میرا بھائی کون بنے گا؟ آپ نے فرمایا علی پریشان کیوں ہے، مجھے وہ تیرا دن نہیں بھولتا جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میں نے پڑھ کے سنایا تھا، علی سارے اپنے گھروں کو چل کے دروازے بند کر گئے تھے، تو میرے پیچھے چلتا ہوا آیا، اس وقت میں نے تیری حالت دیکھی، تیرے پیر میں جوتا کوئی نہیں تھا۔ شام کو ماں خدیجہ کے پاس بیٹھ گیا، کہا اماں میری عقل کوئی نہیں، 8-10 سال
سال کی میری عمر ہے. سونا محمد کیا کہہ رہا تھا کہ چاچے نے یوں کر کے پتھر اٹھا لیا. میری سمجھ کے اندر اما کچھ نہیں آیا. کملی والے کیا کہہ رہے تھے کہ چچے نے پتھر اٹھائے اور اللہ اکبر چاچی نے راستے میں کانٹے بچھا دیے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پر ماں خدیجہ کا احسان ہے. اما خدیجہ نے جب اقرا بسم ربک الذی پڑھ کے سنایا, اما خدیجہ نے اوصاف و کمال سنائے. حضرت علی سے پوچھا علی کیا ارادہ ہے؟ کہ اما جو تو نے کہہ دیا وہ ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب میرے نبی نے مکے میں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا میرا کون ساتھ دے گا؟ حضرت علی کہتے ہیں میرے پیر میں جوتا نہ تھا, میں ننگے پاؤں آ کر حضور کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا. محمد اللہ اکبر. پہلے یہ باپ تھا, اللہ اکبر. ادھر آمنہ کا لال ہے. اگر دنیا کے کہاں جائے گا میں اس باپ جیسے لاکھوں قربان کر کے محمد تیرے قدموں پہ فدا ہو جاؤں گا. کوئی تیری تبلیغ کرے یا نہ کرے, کوئی تیری تعریف نہ کرے, پورے مکے کے اندر علی تیری تعریف کرے گا. سیدنا صدیق اکبر کھڑے. ایک موقع ایسا آیا حرم کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ستایا گیا, حضرت علی کہتے میں بے بس تھا, اچھلنے کودنے لگ گیا. سیدنا صدیق اکبر آئے, میں نے کہا ابو بکر دیکھ کیا حال ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ہم نے دونوں نے مل کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کو دور کیا. غزوہ بدر کا موقع آیا, اللہ اکبر. میرے عزیز و ولید بن عتبہ میدان کے اندر آیا. اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ صحابہ اکرام کھڑے تھے, جنگجو کھڑے تھے. آپ نے یوں کر کے علی کی طرف دیکھا اور میں علی اس کی زبان کون بند کرے گا؟ کہ میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. حضور نے مجھے اپنے پاس بلایا, میرے یوں کر کے سینے پر ہاتھ پھیرا, فرمایا چل علی میدان میں. میں نے ایک ہی وار کے اندر ولید بن عتبہ کا قلعہ کما کر دیا. غزوہ احد کا موقع آیا, تین مرتبہ مکے کے کافر حضور پر حملہ کرنے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا ہے کوئی ان کافروں کو میرے سے دور کر دے, جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا. حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑا آیا, تین مرتبہ میں نے کافروں کو دور کیا. پھر پتہ کملی والے نے مجھے دیکھ کے کہا علی جب آپ علیہ السلام سے تین مرتبہ کافروں کو دور کر دیا گیا تو حضور مسکرائے. کملی والے کہتے ہیں علی کی طرف میں نے دیکھا, علی نے میری طرف دیکھا. اللہ نے وہاں سے آرڈر بھیج دیا علی کو کہہ دے تو مجھ میں میں تجھ میں سے. جبرائیل علیہ السلام آ گئے. کہ کملی والے آپ نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا تم مجھ میں سے میں تجھ میں سے. فرمایا وَأَنَا مِنْكُمَا میں تم دونوں میں سے. اللہ اکبر. جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں کملی والے اگر علی تیرا تو علی کا, تو جبرائیل کہہ رہے تم دونوں کا. جبرائیل علیہ السلام بن گیا ہے, اللہ کی تائید لے کے آ گیا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ اکبر میرے عزیزو عمر بن عبد وہ جب مقابلے کے اندر آیا, اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے کے اندر؟ آپ نے فرمایا علی آج بھی احد بدر کی یاد تازہ کر دے. جب یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو کہنے لگا بچہ ہے بچہ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اسے بچہ نہ سمجھ, 200 آدمیوں کا عمر مقابلہ کرنے والا ایک ہی وار کے اندر میرے عزیزوں کبھی مرحب کو زیر زمین کر رہے ہیں, کبھی میرے عزیزوں عمر بن عدو کو زیر زمین کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمانے لگے ہجرت کی رات تھی, امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے مکے کی امانتیں مجھے دے کے بٹھا دیا. کہ علی یہ میری چادر لے کے سو جا, علی میرے کھٹڑے پہ سو جا, علی میری چرپائی پہ سو جا. اللہ اکبر. اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوں گا جب تک علی میں تیرے سے ملاقات نہ کر لوں. حضرت علی کہنے لگے 100 تلواریں میرے سر کے اوپر ہیں اور میں چادر لے کے لیٹا ہوا ہوں. مکے والوں کی آوازیں میرے کانوں کے اندر آ رہی ہیں. دنیا کہنے لگی علی کٹ گیا. میں نے چادر منہ سے اتار کے کہا کٹا نہیں, علی قیامت کی صبح تک بچ گیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے. حضور علیہ السلام نے فرما دیا علی اس وقت تک مدینے میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا. اوے چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, کملی والے کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. اس ایمان کو اللہ معیار بنا کے کہتے ہیں آمینو کما آمن الناس. ایسا ایمان لاؤ جیسے نبی کے غلام ایمان لے کے آئے. دنیا حیرت میں پڑی ہوئی. ایسے بھی ہو سکتا ہے بڑے بڑے فدا ہونے والے بڑے بڑے غلام دیکھے لیکن کملی والوں کے غلاموں جیسا غلام نہیں دیکھا. پھر آپ نے بھی غلاموں کا حق ادا کر دیا. کسی کو 2 بیٹیاں دے کے جنت کا وارث بنا دیا, کسی کو 1 بیٹی دے کے قیامت کی صبح تک اللہ اکبر شرف دمادی کا اللہ کے پاک پیغمبر نے شرف عطا فرما دیا.
فرمایا جب پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانتیں جو آپ کے سپرد تھی مکے والوں کو دے کے جب میں بیار علی پر اللہ اکبر مدینے کی حدود میں پہنچا، 19-20 سال میں عمر تھی، پیروں کی میری کھال پڑ چکی تھی، چھالے اتنے بڑے پڑ گئے تھے۔ پاک پیغمبر نے میرا چہرہ دیکھا، مسکرائے، میرے پیروں کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہ کملی والے میں جو چل کے آیا ریگستانی علاقوں میں ریت پہ چل کے آیا، اللہ کے پاک پیغمبر آبلے پڑ گئے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے بٹھایا۔ کیا عالم ہوگا جب علی کے پیروں کو آپ نے نبوت والے ہاتھوں میں لیا ہوگا، پھر اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا ہوگا اور یوں کر کے پیروں پر لگا دیا۔ علی فرمایا یہ علیحدہ بات ہے، چھالے ٹھیک ہوئے نہیں ہوئے، لیکن اللہ کی قسم نبی کا لعاب پیروں پہ لگ گیا، جہاں کھڑا ہو جاتا تھا پہاڑ کو ہٹا کے پرے پھینک دیا کرتا تھا۔ ایسی میرے اندر استقامت آ گئی۔ پھر ایک موقع جب اور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا کہ اللہ اکبر، موقع اچھا ہے، تجھے دنیا آخرت کے اندر اپنا بھائی بنا دیا، تجھے یوں کہہ دیا تیری مثال ایسی جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، فرق یہ ہے میرے سر پہ تاج نبوت، تیرے سر پہ تاج نبوت نہیں آئے گا، مجھے نبی بنا دیا گیا، تجھے امتی بنا دیا گیا۔ دنیا والوں خدا کے واسطے آپ نے فرمایا علی تیرے فرقے تیرے بارے میں دو لوگوں کا نظریہ، ایک جنت کے اندر چلا جائے گا، ایک جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ جو تجھے امتی مانے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو تجھے خدا کے ساتھ کھڑا کر دے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ پوری دنیا کی روافضیت کا عقیدہ یہ ہے کہ علی نبیوں سے افضل، ہمارا عقیدہ یہ ہے علی جیسوں سے ساری کائنات بھر دی جائے محمد کی ایک زلف کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت علی کو میں نے حجرہ مبارک میں بھیج دیا۔ واہ اللہ اکبر، اے لوگو داماد بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہو، کیا کیا نہیں دیکھتے، ایک سال تک جواب دینے میں سوچنے میں لگا دیتے ہو، اور نہیں جی پراواں کو پوچھن دے، اور نہیں جی ان کی امی جان سے پوچھنے دے، حاجیاں خالہ آئے گی، چھٹیوں میں خالہ آئے گی اس سے پوچھیں گے۔ اللہ اکبر، 4 دفعہ آتے ہو اور جی اتنی جلدی تو رشتے نہیں کیے جاتے۔ اللہ اکبر، سوچ وچار کریں گے۔ حضرت علی حجرے مبارک میں آئے، تہمت پر پیمد، کرتے پر پیمد، پیر کی جتی کوئی نہیں، سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، شرمیلا داماد ہے، یا طویلیں تو بڑی نکالتے ہو، نکاح سے پہلے ایک جھلک دیکھنا جائز ہے، لڑکے لڑکی کو سیر کے لیے بھیج دو۔ اب تو بڑے روشن ضمیروں کے شہروں کے اندر ہوا ہے، ہاں جی منگنی کرنے سے پہلے ذرا انہیں 1-2 دن کی چھٹی دے دو، آپس کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ خدا کا خوف کرو، کب تک بے حیائی کا لبادہ اوڑھتے رہو گے؟ میری بچیوں خدا کے واسطے اس بغیرتی والے قانون سے توبہ کر لینا، اور ماں باپ کی ذات، ان کی بات پر بھروسہ کرنا۔ اللہ کی قسم، مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں کے بارے میں برا نہیں سوچا کرتے، اور تمہارا کلچر دوپٹہ ہے، تمہارا کلچر برقع ہے۔ جب ان چیزوں کو چھوڑ کر بےہودگی پر آؤ گی، نہ عزت بچے گی اور تمہارے حسن و جمال کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، خدا کبھی قرآن کی آیتوں سے سبق دیتا ہے، کبھی محمد کے یاروں سے سبق دیتا ہے، کبھی محمد کے غلاموں سے سبق دیتا ہے۔ آپ نے انڈیا کے اندر دیکھا نہیں، برقعے کے اوپر پوری دنیا کے کفر نے بدتمیزی کی۔ اللہ اکبر، اس بچی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے سیدہ سمیہ کی یاد کو زندہ کر دیا۔ اس نے اللہ اکبر سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہا کی یاد کو، کتنے جگرے والی عورت تھی جو محمد کے دیے ہوئے تحفے کو بچا گئی پوری دنیا کے للو تھلو کے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا جب نعرہ لگاتی ہوگی، آسمان سے کتنی خدا کی مدد زمین پر آتی ہوگی، فرشتے بھی جھک کے کہتے ہوں گے اللہ کپڑے اتارنے والیاں تو نظر آئی، محمد کا پردہ بچانے والی لگتا ہے کسی حلالی خاندان کی بیٹی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پتہ نہیں پوری دنیا کی انجیوں نے، پوری دنیا کے میرے عزیزوں اللہ اکبر جماعتوں نے اس سے کیا اثر لیا، لیکن میری بچی، میں جامع عثمانیہ کے اس منبر پر جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر اپنے سارے نمازیوں کی طرف سے تجھے ویڈیو کے ذریعے 2 سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ہے، تو نے ایسی ایمان کی جرت دکھائی، تو نے بدر میں صحابہ کی یاد کو زندہ کر دیا ہے، تو نے احد والوں کی یاد کو زندہ کر دیا ہے۔ سمیہ نے جو توحید کا نغمہ اللہ اکبر ابو جہل کے ہاتھ میں برچھی دیکھ کے سنایا تھا، آج تو نے دنیا کے کافروں کے سامنے برقع پہن کے وہ توحید کا نغمہ سنا دیا ہے۔ آج تو نے سیدہ زنیرہ کی یاد کو زندہ کر دیا ہے۔
کوئی خوش ہو یا نہ ہو، لیکن میرا ایمان ہے جنت البقیع کی پاک روحیں اس وقت خوش ہو گئی ہوں گی۔ سیدہ فاطمہ نے بھی ہنس کے دکھا دیا ہوگا، سیدہ زینب کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا کہ جس برقعے کو بچانے کے لیے ہمارے بھائی نیزے کی اینیوں پہ چڑھ گئے، اللہ اکبر، اس برقعے کو تباہ کرنے کے لیے امت نے کیا نہیں کیا۔ آج زینب کی یاد کو اس نے کربلا کے اندر زندہ کیا، اس نے ہندوستان کی کربلا کے اندر زندہ کر دیا، پوری دنیا کے کفر کے سامنے اللہ اکبر یوں کر کے نقاب کر کے چہرہ چھپایا اور کہے اوے محمد کے غلام کتے بلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اس نے پوری دنیا کے کافروں کے سامنے اللہ اکبر کا اور پاکستان والوں کے غیرت والوں کے خدا کی قسم سروں کو فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پھر آج بنتا ہے کہہ دو اسلام اسلام اسلام، ہندوستان کی مسلمانوں کی وہ بیٹی اللہ اکبر جس نے عافیہ صدیقی کی یاد کو زندہ کر دیا، آج زندہ باد کا نعرہ لگا دو۔ وہ مجاہدہ اسلام، وہ کشمیر کی بیٹیوں کی حمایت کرنے والی جس نے برقع بچایا، اللہ کرے یہ غیرت تیرے میرے گھر کے اندر بھی آ جائے، اللہ کرے یہ غیرت یہ پردہ آپ کے میرے گھر کے اندر آ جائے۔ میری بچیاں جتنی بیوٹی پارلر کو اہمیت دیتی ہیں، اللہ برقعے کو بھی اہمیت دینے والی بن جائے، دوپٹے کو بھی اہمیت دینے والی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کھڑے ہو گئے، حضور بار بار علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، علی شرف کے مارے نظریں جھکا کے بیٹھے۔ پھر آپ نے پوچھا علی خیر سے آنا ہوا؟ حضرت علی کہتے ہیں میری جان نکل گئی، میں ڈر ڈر کے جواب دینے لگا۔ پھر میں نے ڈرتے ہوئے کہا آقا عبد الرحمن کا بھی مشورہ یہ، ابو بکر علی کا مشورہ یہ، کملی والے اجازت ہو تو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، کیا کملی والے میں بھی اکیلا، میں نے محمد تیری محبت میں باپ کو چھوڑ دیا، میں نے کنبہ برادری چھوڑ دی، ننگے پیر میں نے جوتا خریدنے کی کبھی سوچی کوئی نہیں، محمد ہر وقت تیرے پر فدا ہونے کی سوچی ہے، اگر مجھے آپ اپنا بیٹا بنا لیں، آپ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ حضور علیہ السلام چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا میں ذرا اندر سے ہو جاؤں، لیکن میرے نبی کی چاہت یہ تھی کہ میرا بیٹا علی کو داماد اپنا بناؤ۔ اللہ اکبر، کتنے مقدروں والا جوان ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام کی خدا نے دوڑے لگا دی، وہ بھی در نبوت پر آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کملی والے اس علی کو نہ کرنا، اللہ نے اسے اندر باہر سے بجا کے دیکھ لیا، اللہ پاک نے اس کے تن من دھن کو دیکھ لیا، بیٹی دینے کے لیے اس کا انتخاب کرنا بیٹی تیری ہے، مرضی آپ کرنا، لیکن اگر خدا کی رضا چاہتا ہے، اللہ نے بھی ساری کائنات میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ پھر بھی بیٹی کے پاس گئے اور جا کے فرمایا بیٹی بار علی آیا ہے، چاچے کا بیٹا بھی ہے، ہر وقت میرے پر جان فدا کرنے والا ہے، بیٹی ہاں کروں یا نہ کرو؟ آج کی روشن ضمیروں سیدہ فاطمہ کا جواب لو اور اپنے ماں باپ کا سر اونچا کر دیا کرو، اپنے ماں باپ کا سر نہ جھکایا کرو۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑا اور دیکھ کے کہنے لگی ابا میرے سے کیا پوچھتے ہو، باپ بیٹیوں کے بارے میں بہتر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے جواب سنا، حضرت علی کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے دیکھا، ہاتھ پھیلائے اور گلے لگا کے فرمایا اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ اہلا تو ہی میرے خاندان میں اس قابل تھا، محمد اپنی بیٹی کی ڈولی تیرے ساتھ بھیج دے۔ سہلا علی مجھے پتہ ہے تیرے پاس پیر کی جتی نہیں، میں تیرے سے 2 لاکھ حق مہر نہیں مانگوں گا۔ مرحبا، اور ساری کائنات مجھے مبارکباد دے رہی ہے کہ علی دولہا بن کے محمد کے دروازے پر آ گیا۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے اس ترتیب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ساتھ جوڑیں گے۔ بس بتانے کا مقصد یہ تھا صحابہ اللہ اکبر نبی علیہ السلام کی وہ جماعت ہے جن سے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ملی اور پورا دین ملا، قرآن کی آیتیں بہاریں ملی۔ اللہ صحابہ اکرام کی مبارک زندگی کو اپنانے کی، نبی علیہ السلام کی تباہ کرنے کی، اور صحابہ اکرام نے جو طریقہ آپ علیہ السلام کا پوری دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کا دکھایا ہے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔